السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مومن کی مومن کے ساتھ جو ایک نسبت ہے یا مومن کا مومن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو جو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا غور و فکر کیا؟ مزید کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس کا تعلق عمارت سے کیسے، اس بات کا تعلق عمارت سے کیسے ہوگا؟ یہ گویا کسی کو مورل سپورٹ دینا بھی اس عمارت کو مضبوط کرنا ہے. اوور آل بلڈنگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا ایک شخص پریزنٹیشن میں گھبرا رہا ہے اور دوسرا اس کو سپورٹ دے رہا ہے، تو اس کو بلڈنگ کی مضبوطی سے کیا تعلق ہے؟ اوور آل ورک کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہر انڈیویجول امپروو کرے گا، اور جب امپروو کرے گا تو obviously ایک پورا مشن جو ہے یا ایک مقصد جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی، اور پھر ایک پورے اسکول کا امیج جو ہے اس کے امپروو ہونے میں مدد ملے گی. اور کیا ہوگا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اینٹ اگر کمزور ہے یا ٹوٹی بھی ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا پوری دیوار پہ اثر پڑتا ہے، اور کچھ نہیں تو خوبصورتی تو خراب ہوتی ہے. تو اگر کچھ لوگ صحیح کام نہیں کرتے تو پھر اس سے ایک پورے ادارے کا امیج خراب ہوتا ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ٹریک پر رکھیں، تھام کے رکھیں، پکڑ کر رکھیں. یعنی مورل سپورٹ سے آپ دوسرے کو گرنے سے بچا لیتے ہیں، اور جب ایک ایک اینٹ اپنی جگہ پہ رہتی ہے اور اس اسٹرکچر کا حصہ بنتی جاتی ہے تو پھر وہ اوور آل ساری مضبوطی پر اثر انداز ہوتی. یعنی انگلیاں جو ہیں وہ ایک طرف سے نہیں جا سکتی دوسرے، اگر دوسرے نے مٹھی بند کی ہوئی ہے دوسرے ہاتھ نے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں کہاں سے جائیں گی؟ تو باہم مضبوط دیوار بننے کے لیے دو طرفہ تعاون ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر اس کو اندر جانا ہے تو اس کو بھی راستہ دینا ہے، پھر وہ اندر جا سکیں گی انگلیاں. تو جیسے پچھلی مثال میں تھا آئینہ، تو آئینہ بھی دو طرفہ مثال ہے، اور عمارت کی مثال اور انگلیوں کی مثال جو یہ بھی دو طرفہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی نہ لے، اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہ کرے، اپنا رول پلے نہ کرے، اس وقت تک وہ دوسرے کو بھی موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنا رول پلے کر سکے. تو تعلقات کی خوبصورتی اور تعلقات کی بنیاد صرف یک طرفہ بہتری پر مبنی نہیں ہوتی، یا یک طرفہ طور پر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دونوں جانب سے تعاون نہ ہو. یہ انہوں نے کچھ ریسرچ کر کے ایک اچھے ریلیشن شپس کے بارے میں کچھ چیزیں، ایک آرٹیکل سا بھیجا ہے، 5 ایکشنز فار سکسیسفل ریلیشن شپ. تو دیکھتے ہیں کہ وہ 5 ایکشنز کیا ہیں، کہ 5 وہ کون سی چیزیں ہیں، یہ اصول ہیں جو مددگار ہو سکتے ہیں اچھے ریلیشن شپ میں. 5 actions for successful relationships. Margaret Paul, PhD. People that have good relationships are not just lucky. Successful, loving relationships do not just happen. The people that have loving relationships are taking specific actions that people in unsuccessful relationships are not taking. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ اچھے ریلیشن شپس خود بخود ہی نہیں ہو جاتے. It doesn't just happen. بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے ابھی یہ بات ہوئی نا کہ ایک طرف کی انگلیاں دوسری طرف جاتی ہیں تو دوسری طرف کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ان کو بنانا پڑتا ہے. تعلقات ایسی چیز ہیں جن کو کوشش سے اچھا کیا جاتا ہے، خود بخود نہیں ہو جاتے. Action 1. Kindness to self and other. Think for a moment about how you go through your day. Are you focused on what you don't like in yourself or others? Do you spend much of your thinking time judging yourself or others? Or do you make the spiritual attribute of kindness to yourself and others, including others, your highest priority? People in successful relationships treat themselves and others with kindness. Kind words, kind actions, kind looks, kind listening, and kind thoughts. کیا چیزیں ہیں 5 کائنڈنس کی؟ کائنڈ ورڈز. ایک اپنے پورے دن کے جو اسکیڈول ہے اس پہ غور کریں کہ آپ کیا یہ 5 کائنڈنس کے ایکٹس کرتے ہیں، کیونکہ اس پر انحصار ہے اچھے تعلقات کا. کائنڈ ورڈز، الفاظ کا انتخاب.
یعنی مہربانی والے. مہربانی الفاظ میں، دوسرے ایکشنز معاملے میں، رویے میں. کائنڈ لکس دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کسی سے نظریں ملائیں نہ یا گھور کے دیکھیں یا غصے سے دیکھیں تو آپ کے اچھے الفاظ بھی فائدہ نہیں دیں گے. اور کائنڈ لسننگ، بھرپور توجہ سے سننا، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اگر وہ کہہ نہیں پا رہا تو بھی کوشش کریں سننے کی. کائنڈ تھاٹس، کیونکہ اگر دل میں کسی کے لیے مہربانی کے جذبات اٹھیں گے تو باقی تمام چیزوں میں خود بخود مہربانی شامل ہو جائے گی. It is far more important to them to be kind than to try to control others with anger, judgment, criticism, irritation, blame, resistance or withdrawal. عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دبا کر یا دھمکی دے کے یا لاؤڈ بول کے یا غصہ کر کے چپ کرا دیں اور ان سے اپنی منمانی کا کام کروا لیں، جبکہ ایسا کرنا وقتی طور پہ تو فائدہ دیتا ہے لیکن ان دا لانگ رن آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل نہیں سکتے. انسان کی دن بھر کی محنت ضائع ہو سکتی ہے اگر وہ اینڈ آف دا ڈے اپنے کیے پر احسان جتا دے اور غصے کے چند بول دے. Action 2. Personal responsibility for feelings. People in loving relationships do not make others responsible for their feelings. When they feel angry, hurt, anxious, depressed, resentful, irritated, guilty or shame, they look within at their own thoughts and behavior that may be causing their painful feelings. عام طور پہ جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو فوراً بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، غلطی دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں. یا اریٹیٹ ہوتے ہیں تو ہم فوراً باہر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر نہیں دوسری طرف کیا مشکل ہے. اس کی بجائے کیا دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ خود ہی تو نہیں جو دوسروں کو بھی پرووک کر رہے ہوں کچھ ایسا کرنے پر کہ وہ پھر اس کا ریئیکشن ہو رہا ہو ہمیں مزید ہرٹ کرنے کے لیے. They do not see themselves as victims of others' choices. Rather, they learn how to manage their own feelings without dumping their upset on others. بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ دوسروں پر غصہ اتارنے لگتے جن کا اس کام میں کوئی قصور ہی نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا یعنی ہمیں کسی نے اریٹیٹ کیا، اس پہ ہمارا بس نہیں چلا، اب وہ کسی اور پہ جا کے ہم فرسٹریشن نکالیں گے. مثلاً آپ کو کسی کے ساتھ تو میں ہو گئی غلط بات، اب اس کو وہیں ختم کر کے آگے چلیں. اچھا ہم وہ غصے میں بھرے ہوئے چل پڑتے ہیں، اب راستے میں جو ملا وہ ہمارے غضب کا بے وجہ شکار ہوا. اب جب وہ غضب کا شکار ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آگے سے کیا ریئیکٹ کرے گا؟ اس کو پتہ بھی نہیں کہ پیچھے کیا، اس غریب کو کیا خبر باہر کیا ہوا. اب وہ اپنی جگہ حیران پریشان ہے کہ یہاں کیا مسئلہ ہے. تو بہت سے لوگ صرف اس لیے اچھے تعلقات بنا نہیں پاتے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتے اور اپنے غیظ و غضب اور پریشانی اور اریٹیشن کو وہیں تک نہیں رکھتے جہاں سے ان کا تعلق ہے، اسے وہ کیری کرتے ہیں. اور جب وہ کیری کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہر ایک پہ پڑتے ہیں اور سب لوگ پھر ان لوگوں سے تنگ ہونے لگتے ہیں. When they can't manage their own feelings, they get the help they need rather than dump anger, blame, anxiety or depression onto others. Action 3. Organizational responsibility. People in successful relationships take responsibility for managing their time and space in ways that work for themselves and their partner. They make sure they have enough time with each other to talk, learn and resolve conflict. They make sure they have time with children, time for chores, time for work and time for relaxation. They take care of their mutual living spaces in ways that respect each other's needs. تو اس میں کیا چیز اہم ہے؟ نمبر 1، کام کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. بعض اوقات ہم کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، یا ہم سوچتے ہی نہیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، یا یہ کیسے فیل کر رہے ہیں، یا یہ کیسے سوچ رہے ہیں. ہم جس دنیا میں مگن ہوتے ہیں اسی میں ہی اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں اور آس پاس کو بھول جاتے ہیں. اس سے بھی پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی ضروریات کی تو خبر ہوتی ہے کہ ہمارا کام ہوا یا نہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کی بھی کوئی ضروریات ہم نے پوری کی ہیں یا نہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ شوہر بیوی کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کا ہے، دوستوں کا ہے، کوئی بھی، تو اس میں عموماً ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ دوسرے نے ہمارا کیا حق نہیں دیا، یا وہ ہمارے لیے کیئرنگ نہیں یا لونگ نہیں، یا وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا تھا اور دوسرے کے جذبات، احساسات اور ضروریات کا خیال رکھنا ہے. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے.
دونوں طرف سے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر جائیں گی تو بات بنے گی. Action 4. Financial responsibility. In successful relationships, one person does not spend money in such a way as to create stress for the other person. They mutually decide on their budget and then stick to it. عموماً گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد مالی معاملات بھی ہوتے ہیں یا نہیں، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے کہ گھر کے افراد میں سے کوئی ایک شخص مثلاً سربراہ یا خاتون خانہ یا بچے اوور سپینڈنگ کر جاتے ہیں یا غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں باقی لوگوں کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی. وہ بیسک بالکل بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا شخص صرف اپنے تعیش پر خرچ کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتا. اس سے ایک امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، ایک سیلفشنس کی فیلنگ آتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹریس کریٹ ہوتا ہے جس کو سبھی کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور پورے گھر کا ماحول خراب ہو کے رہ جاتا ہے. اس میں جو بجٹ بنے وہ سب کے مشورے سے بنے، یعنی بجٹ کسی ایک کو اپنی مرضی سے نہیں بنا لینا چاہیے بلکہ سب گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور اس معاملے میں اعتدال بہت ضروری. Action 5. Health and well-being. When two people care deeply about themselves and each other, they strive to take care of their physical health. They do not behave in ways that cause their partner to fear for their well-being. They do not take unnecessary risks, such as riding a motorcycle without a helmet, or participating in activities that could harm their eyes without wearing goggles. They don't drink and drive. They eat well, get enough exercise, and don't smoke. People in successful relationships do not want their partner to suffer the grief of their loss through premature illness, so they strive to take good care of themselves, partly out of caring for themselves and partly out of caring for their partner. Once again, successful relationships don't just happen. They are the result of each person taking physical, emotional, financial, organizational, and spiritual responsibility within their relationship. آخری بات کیا تھی جو آخری حصے میں تھی؟ کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں؟ جب گھر کا ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ صرف اس کو نہیں ہوتا، دوسرے بھی سفر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی، وہ دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اب اگر ایک شخص روز ہی بیمار بن کے پڑا رہے تو باقی گھر والے اس کے لیے کتنی بھی محبت ہوگی ایک دن تو تنگ آئیں گے یا نہیں؟ یعنی ہم کسی کے بھی کام نہیں آ سکتے اگر خود اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں. اگر ہم ہی ٹھیک نہیں تو ہم کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور جب ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے تو ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کہاں سے آ سکتی؟ جب گھر کا کوئی بھی شخص اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے عزت، محبت اور کیئر کے جذبات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر شوہر بیمار رہے ہر وقت اور ساری ذمہ داری عورت پر آ جائے تو وہاں اچھے ریلیشن شپ کہاں سے آئیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتے. اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یا عورت نہیں کر رہی یا بچے نہیں کر رہے تو روز کی چک چک لگی رہتی ہے نا. اسی طرح اگر آپ کسی ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں اور روز آپ سک لیو پہ چلے جائیں یا ایک کام چھوڑ کے کہیں جا کے سو جائیں یا ہر وقت سر پکڑ کے بیٹھے رہیں، کتنے دن کوئی آپ کو برداشت کرے گا؟ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ چم نہیں کم پیارا. کیا مطلب؟ چم کہتے ہیں اسکن، فیس، یعنی تمہاری شکل نہیں چاہیے ہمیں، تمہارا کام چاہیے. کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنے دن اس کی شکل دیکھے گا کوئی؟ دونوں سے مراد یہ ہے کہ پریفرنس کس کی ہے. ایک شخص معمولی شکل و صورت کا اپنی خدمت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کہیں زیادہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے بنسبت اس شخص کے جو بظاہر شکل و صورت کا بہت اچھا ہو لیکن کسی کے کام کا نہ ہو. یعنی قدرتی طور پر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو انسان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے بڑھ کے اس کی عادت کرے، خدمت کرے. لیکن ایک شخص جب خود اپنے پہ ظلم ڈھا رہا ہو تو دوسروں کے دل سے بھی اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. قوی مومن ضعیف مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ظاہر آپ کی عبادت، آپ کی خدمت، آپ کی ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب آپ کے اندر قوت ہوگی. یہ شاہراہ زندگی پہ کامیابی کا سفر، اس میں کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی. انہوں نے انسانی تعلقات کے اوپر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں 171 پیج پر. یہ لکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا محتاج نہیں. آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ نہ آپ کسی کے محتاج ہیں اور نہ ہی کوئی آپ کا محتاج ہے. دفتر کے ماحول میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ٹیم ورک کے ذریعے ہی ممکن ہے.
انداز فکر. خوشگوار ماحول پیدا کرنے اور دفتری زندگی کو خوشگوار بنانے کا پہلا مرحلہ آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے. دنیا میں رہنے والے لوگ صرف اپنے تصورات اور انداز فکر ہی کے باعث اپنی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے مراحل طے کرتے ہیں. یعنی کسی کی کامیابی یا ناکامی میں دوسروں سے زیادہ کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ کس کا؟ اپنا. کسی کی کامیابی یا ناکامی میں دوسرے کم ذمہ دار ہوتے ہیں، آپ خود زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں. زندگی کے بارے میں منفی انداز فکر سے بچیے، مثبت انداز فکر اپنائیے. آپ سوچئے کہ زندگی میں آنے والی کسی چھوٹی سی مشکل کے باعث آپ کسی بڑی مشکل سے بچ گئے ہوں گے. کبھی آپ کی ترقی نہیں ہوئی مگر اس کے ذریعے آپ کو آگے بڑھنے کا کوئی اور موقع مل گیا. حالات اور مشکلات سے مت گھبرائیے، یہ تو ترقی کا باعث ہوتے ہیں. زندگی کے معاملے میں فرار مت اختیار کیجیے، واک آؤٹ مت کیجیے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات ہم ناراض ہو کے اپنے حصے کی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر میری یہ بات نہیں مانی گئی تو میں یہ کام نہیں کروں گا. روشن پہلو پیش نظر رکھیے، بڑے مفاد پہ نظر رکھیے. پھر حکمت، پھر خوش مزاجی. اپنی طبیعت میں خوش مزاجی کے پہلو کو اجاگر کیجیے. لوگوں کی باتوں سے ناراض مت ہو جائیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر لیتے ہیں، اس سے بھی بہت مشکل پڑتی. ہر دفتر میں کوئی نہ کوئی فرد مذاق کا مرکز بن جاتا ہے. یعنی لوگوں کو ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شخص ایسا ہی ہے. اگر آپ لوگوں کی باتوں سے ہر وقت الجھتے رہے تو آپ ہی مذاق بن جائیں گے. نرم گفتار بنیے. نرم گفتاری یعنی آہستہ بولنا، نرمی سے بات کرنا. پرسکون انداز سے کام کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ کوئی بھی کام ہو بڑا یا چھوٹا، ریلیکس اور سکون سے کریں. آپ پریشان ہوں گے تو آپ کی کارکردگی متاثر ہوگی. وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ آرام سے کر سکتے ہیں. کام ڈاؤن. چیخ کر پکارنا، میز کو گھسیٹنا، کرسی کو لات مار کے ہنگامہ پیدا کر کے کام کرنے کی عادت چھوڑ دیجیے، ورنہ آپ نجی محفلوں میں موضوع گفتگو بن جائیں گے. حدیث میں ہے کہ اچھی سیرت اور اطمینان اور وقار سے اپنے کام کو انجام دینے کی عادت اور میانہ روی نبوت کے 24ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی جو لوگ پرسکون ہو کے آرام سے سکون سے کام کرتے ہیں اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کو حکمت کا ایک بڑا حصہ ملا ہے. لوگوں کی بات سنیے، جو بھی آپ سے گفتگو کے لیے آئے اسے پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، یعنی اگنور نہ کریں. اس پر انفرادی توجہ دیجیے. اپنے چہرے اور آنکھوں کے تاثر سے احساس دلائیے آپ بات توجہ سے سن رہے ہیں. اپنی حرکتوں سے اسے خوف زدہ مت کیجیے. گھڑی کی طرف مت دیکھیے. اگر آپ کو ناپسندیدہ خبر سنائی جائے تو ناراض مت ہو جائیے. سنانے والے کو منحوس نہ کہیے. لوگوں کی باتوں سے غیر ضروری نتائج اخذ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. خام خواہ کے مطلب اخذ مت کیجیے. جب آپ کو بات سنائی جا رہی ہے تو حوصلے کے ساتھ سنیے. کڑوی کو سیلی بھی سنیے. جذباتی ہو کر جواب دینا نہ شروع کیجیے. وہ شخص جو آپ کو اپنی بات سنانے آیا ہے، آپ اس کی سننے کی بجائے اپنی بپتا مت سنائیے، بلکہ اسی کی طرف توجہ دیجیے. جب گفتگو اہم ہو تو اہم نکات لکھتے بھی جائیے. حوصلہ پیدا کیجیے، یہ بہت اہم بات ہے. اپنے ساتھیوں سے متعلق اپنی ہر قسم کی رنجش مٹا دیں. انہیں سمجھنے اور پسند کرنے کی کوشش کریں. انہیں نقصان نہ دیں. ان کی کامیابی پہ حسد اور منفی اثرات کا اظہار نہ کریں. مبارکباد دیں. اور کچھ لفظ لکھے میں کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، وہ الحمدللہ آپ پہلے ہی نہیں کرتے. واک آؤٹس کب ہوتے ہیں؟ جب چیزیں مشکل ہو جاتی. جب ہم کام نہیں کر پاتے تو اس کا حل ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب چھوڑ دو. تھوڑا نہیں ہوا تو سارا بھی نہ کرو. چلیے آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 167 167 عن النعمان بن بشیر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی، جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. لفظی وضاحت،
عن النعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تر المؤمنین تم دیکھو گے مومنوں کو، اہل ایمان کو، فی تراحمہم ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، رحم کرنے میں، وتوادہم اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں۔ تراحم کا لفظ جو ہے یہ کون سے باب سے؟ تفاعل، رحمت سے، اور تواد کا لفظ کس سے ہے؟ ود سے، محبت سے، یعنی آپس کی شفقت، رحمت اور محبت، وتعاطفہم اور ان کے لطف و مہربانی، یعنی باہمی لطف اور مہربانی اور نرم خوئی، یعنی ایک دوسرے کے لیے اتنے مہربان، اتنے نرم خو، اتنے کیئرنگ اور لونگ ہوتے ہیں، کمثل الجسد جیسے ایک جسم ہو، ایک جسم کی طرح، یعنی جسم کا ایک حصہ دوسرے کے لیے جس طرح مہربان ہوتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے۔ اذا اشتکا جب شکایت کرتا ہے، عضون جب شکایت ہوتی ہے کسی عضو کو، یعنی کوئی عضو بیمار ہوتا ہے، تداعا لہ یہ دعا یدعو سے ہے، باب تفاعلی ہے، تداعا لہ متوجہ ہوتا ہے اس کے لیے، بلاتا ہے اس کے لیے۔ تداعا دعوت دینے کے معنوں میں ہے، لیکن یہاں تداعا کا جب صلہ لام آتا ہے تو معنی توجہ دینا بھی ہوتا ہے۔ توجہ دیتا ہے اس کو، کس کو؟ اس حصے کو جسم کے، سائر جسدی ہی اس کا سارا جسم، اس کا سارا جسم اس حصے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ بالسحر جاگ کر، والحمى اور بخار میں مبتلا ہو کر۔ تکلیف ایک حصے کو ہوتی لیکن بخار پورے جسم کو چڑھ جاتا ہے، دکھتا ایک حصہ ہے، نیند پورے جسم کو نہیں آتی، پورا جسم آرام نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں ایسی ہی ہمدردی اور مہربانی ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ اس سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو، کیونکہ بہت سو کو تم جانتے بھی نہیں ہیں، واقف بھی نہیں ہیں ان سے۔ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے، شروعات کہاں سے ہونی چاہیے، اس کا اصول ہمیں ایک اور جگہ سے ملتا ہے، فالاقرب الاقرب، جو قریب ترین ہے رشتے کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے۔ اب جو تعلق آپ کا یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آپس میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے ساتھ یہاں شریک نہیں۔ ان کے ساتھ بھی مہربانی ہوگی اور ایک دوسرے کے لیے آپ کیئرنگ ہوں گے، لیکن قدرتی طور پر جو آپ کی دوستی اور آپ کا انٹریکشن اور آپ کا تعلق ہر روز ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں جن کو آپ کبھی مہینے یا سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں۔ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ اس مثالی تعلق کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ مثالی تعلق ہے یہ، اور یہ جسم کون سا جسم ہے، اس جسم کے اعضاء کون ہیں؟ بنیاد وہی ہے جو پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ بعض اوقات خونی رشتے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دین کی بنیاد پر جو رشتے وجود میں آتے ہیں۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں، خواہ وہ گھر کی آرگنائزیشن سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی کمپنی ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن خواہ وہ گھر کی کیوں نہ ہو، تو سب سے پہلے تو اس چیز کو ایک گھر پر اپلائی کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر رہنے والے افراد ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہوں، خواہ وہ گھرانہ شوہر اور بیوی پر مبنی ہے یا ماں باپ اور بچوں پر یا پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی ساتھ ہے، یا جو بھی لوگ ایک چھت تلے رہتے ہیں، ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہیں، سب سے پہلے اس اصول کو ان پر منطبق ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں۔ اس کے بعد پھر آپ جہاں بھی کہیں کام کرتے ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پوری امت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر دو رخا پن ہے۔ ان کو پاس بیٹھے شخص کا نام نہیں آتا ہوگا کہ ہو از شی، وہ کہاں سے آتی، اس کے مسائل کیا ہیں، اس نے ناشتہ بھی کیا یا نہیں، اس کے پاس کھانا بھی ہے یا نہیں، اس کے پاس فیس کے لیے پیسے بھی ہیں یا نہیں، کچھ خبر نہیں۔
لیکن فکر کس کی ہے؟ پوری دنیا کے لوگوں کی. یہ کس قدر تضاد بیانی ہے کہ ہمیں اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کا تو پتہ نہ ہو کہ وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، لیکن باتیں ہم بہت بڑی بڑی کریں. یہ عجیب بات نہیں؟ آج کل کے مسلمانوں کا یہی حال ہے. لہذا نہ وہ اس پہ پورے ہیں نہ وہ اس پہ پورے ہیں، نہ اندر سنورا ہوا اور نہ باہر سنورا ہوا ہے. امت سنور نہیں سکتی جب تک کہ گھر نہ سنورے. اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کو لڑنے مرنے پہ تیار ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں تو وہ باہر کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو سکتی نہیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سارے جہان کا درد پالنا بہت آسان ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن پاس پڑا کوئی کراہ رہا ہے اور اس کا کراہنا آپ کو نہیں سنتا تو آپ کیا کرنے چلیں؟ آپ یہیں سے مثال لیجئے کہ آپ لوگ ہر روز یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. اگر ابھی تک آپ کو سب کے نام نہ آتے ہوں، اگر ابھی تک آپ کو سب کا بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، اس کے مسائل نہ پتا ہو، اس کی پریشانی نہ پتا ہو، کوئی آیا ہے یا نہیں آیا آپ کو پرواہ نہ ہو اس بات کی، آپ فکر مند ہی نہ ہو دوسرے کے بارے میں، تو آپ اور لوگوں کی کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ اوروں کی کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ اوروں کے لیے کس دکھ درد کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایک حقیقت ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے علاقے سے کون کون آتا ہے، کون کہاں رہتا ہے، کس کو ہم مدد دے سکتے ہیں، کون ہمیں مدد دے سکتا ہے، کس طرح ہم ایک دوسرے کو تعاون دے سکتے ہیں، تو مل جل کے کام کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم ہر روز نئی چیز سیکھتے ہیں، ہر روز نئی چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زرخیز زمینوں کی طرح رکھے تاکہ ہم جو بھی سیکھیں وہ اندر جائے اور پھر اس سے ہریالی نکلے اور کچھ فائدہ ہو نا. کیونکہ ظاہر دین کے تقاضے بہت سے ہیں اور ہم کمزور انسان ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف کسی ایمرجنسی یا دکھ یا تکلیف کے موقع پر نہیں، عام طور پر بھی ہمیں ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے. کیوں؟ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کر ہی نہیں سکتے، اس کو اچھا مشورہ دے ہی نہیں سکتے، اس کو کسی صحیح کام لگا ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں پتا ہونا کہ وہ اس کی قابلیت کیا ہے. دیکھیں نا کتنے ہی نیکی کے موقع ہوتے ہیں. مثلاً آپ کو کوئی فون کر کے کہتا ہے ہمیں بہت شوق ہے قرآن پڑھنے کا اور کوئی ایسا ہے جو ہمیں پڑھا دے، کوئی ہمارے قریب کے علاقے میں ہو. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس علاقے میں کون ایسا شخص ہے، جانتے ہی نہیں، آپ کیا بتا سکتے. اور اگر آپ کو پتا ہو تو آپ فوری طور پہ کہیں گے کہ ہاں میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، میں فلاں کو جانتی ہوں، میں اس سے بات کرتی ہوں. آگے سے آگے یہ چھوٹے چھوٹے لنک بنتے ہیں جو نیکی کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور اس کا آغاز ہوتا ہے انسانوں میں دلچسپی لینے سے. ہمیں انسان بیزار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انسانوں میں دلچسپی. بعض لوگ اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے کسی میں دلچسپی لی تو اس میں ہماری جو ہے وہ پنجابی کے ایک لفظ ہے لہائی. کسی کو مانا آتا ہے لہائی؟ نہیں آتا. ہماری لہائی ہوگی، یعنی ہم چھوٹے ہوں گے دوسرے کے مقابلے میں، یعنی اس طرح ہماری جو پریسٹیج ہے یا ہماری جو ایک ہم بڑی چیز ہے وہ ذرا کم ہو جائے گی. کہ اگر ہم نے اپنے آپ میں رہنا چاہیے اور اپنا وجود بنوانا چاہیے اور کوئی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایک تراحم، تعاطف، 3 لفظ استعمال ہوئے. ان شرائط پہ پرکھیے اپنے آپ کو، کتنا رحم ہے میرے دل میں دوسرے کے لیے، کتنی نرمی ہے میرے دل میں دوسرے کے لیے، کتنی محبت اور کیئر اور شفقت ہے دوسرے کے لیے، کیا احساس ہے میرے دل میں دوسرے کی تکلیف کا. یہ 3 چیزیں ہیں، رحم، ود، عطف. جب یہ 3 ملتی ہیں پھر ہم مومن کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں، تب ایک بہترین ٹیم ورک ہوتا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ بعض لوگ بہت ریزرو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا پوچھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ کھلنا بھی نہیں چاہتے. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے خول میں بند ہوتے ہیں اور بہت ہی کلوز شیلز میں بند ہوتے ہیں. جیسے وہ گٹلی ہوتی ہے نا تو وہ جیسے ہارڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی طرح ان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو ان کے اندر سے گری نکلتی ہے جو بہت میٹھی ہو سکتی ہے. ان کے خیر سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ ایسے موقع پر اس اصول کو یاد رکھتی ہوں کہ اگر قطرہ بھی پانی کا ٹپکتا رہے نا تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. کتنا بھی کوئی ہارڈ شخص ہو، اگر آپ اسمائل دیتے رہیں، آپ سلام میں روز پہل کریں، آپ حال پوچھ لیں، تو ایک نہ ایک دن آپ اس کے دل میں داخل ہو جائیں گے. لیکن ہم ہارڈ ورک کرنا نہیں چاہتے.
ہم کہتے ہیں اس کو نہیں پرواہ تو ہمیں اس سے زیادہ نہیں، ایفرٹ نہیں کرتے نا. مشکل کہاں ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے، کیا مشکل ہوتی ہے؟ کہاں مشکل ہوتی ہے؟ اپنے اندر ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم اپنی ذات انا کے خول سے باہر نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہماری بڑائی ثابت ہوتی، اس کو بڑائی کا ذریعہ بنایا گیا ہوتا ہے، جبکہ اس میں بڑائی کوئی نہیں ہوتی. لاپرواہی، بے حسی، بے خبری، اپنی ذات میں گم. یہ بات بہت اہم ہے کہ بعض اوقات ہم صبر کے نام پر بلا وجہ دوسرے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی صبر نہیں. جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے رہے کہ ہمیں اصل میں وقت نہیں ملتا، بڑی وقت کی کمی ہوتی ہے. بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ لوگ ایک کوریڈور سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیا مجال جو دائیں بائیں دیکھ لیں، انہیں آخر کیسے نہیں پتا ہوتا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے؟ یہ مجھے نہیں کبھی سمجھ آیا. کیسے نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا سامنے سے آ رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے. تو اس وقت اتنی عاجزی سے کام لے کے سر جھکانے کی بجائے سامنے دیکھیں. اگر وہ نہیں آپ کو دیکھا تو آپ دیکھنا شروع کریں، ہو سکتا ہے دیکھیں اور آپ اسمائل پاس کریں اور ایک صدقہ کر کے گزریں. یعنی بعض اوقات یہاں پر مجھے خود تجربہ ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کو خود 2 دفعہ سلام کیا اور جواب نہیں آیا، تو میں کہتی ہوں یہ کہاں گم ہے، کہاں رہتے ہیں؟ آخر کیا چیز ہے کہ ہمیں دوسرے کی پرواہ نہ ہو کہ کوئی پاس سے گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا. تو اس وقت میں سوچتی ہوں کہ میرے تو کپڑوں کا بھی رنگ مختلف ہے، نوٹسبل ہوں، سائز میں بھی بڑی ہوں، کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اور اگر مجھے اگنور کرتے ہیں تو چھوٹوں کو تو پتہ نہیں کتنا اگنور کرتے ہوں گے. پھر کس طرح وہ ہمیں توجہ دیں اور کس طرح وہ سوچیں کہ ہاں یہ جو دین پڑھی ہوئی آنٹی یا باجی ہے یہ واقعی کسی قابل ہے کہ ہم اس کی بات سنیں. آغاز آپ کو کرنا پڑے گا، شروع آپ کو کرنا پڑے گا، پھر یہ جو علم ہے نا آپ کے پاس اس کو آپ دوسروں تک پہنچا سکیں. ورنہ یہ کسی کام کا نہیں ہوگا، کسی فائدے کا نہیں ہوگا، یہ آگے نہیں جا سکے گا جب تک دلوں میں راستے نہیں بنائیں گے. یہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اپنے ہی مسائل میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی مجھ پہ کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ بہانہ ڈھونڈتی ہوں کہ کوئی ہے جس کی میں مدد کروں کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھ پہ رحم کر دے. میں لٹرلی کسی جگہ سٹک ہوتی ہوں، کسی جگہ مشکل، روز کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی، تو اس وقت میں اس کا حل یہ نہیں سوچتی کہ اچھا میں اپنی ذات میں بیٹھ کے گم سوچتی رہوں. میں فوراً ڈھونڈنے لگتی ہوں کس کے کام آؤں. کوئی فون کال آتی ہے، بہت اریٹیٹنگ ہوتی، انتہائی پیشنس کے ساتھ ساری بات سنتی ہوں. کس لیے؟ اس نیت سے سنتی ہوں اگر میں نے کسی کی تکلیف دور کی اللہ میری کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. نہ بھی دل ہو، تھکی ہوئی بھی ہوں، بہت بہت برا بھی لگ رہا ہو، کیونکہ بہت سی باتیں لوگوں کی بہت اریٹیٹنگ بھی ہوتی ہیں اور ایک ہی بات وہ دہرائے چلے جاتے ہیں، سخت تکلیف دیتے ہیں آپ کو، لیکن کیوں آپ وہ برداشت کریں؟ تاکہ آپ کی اللہ کوئی تکلیف دور کر دے. مسائل کا حل صرف ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے خود ہی. ہم زیادہ سوچ کے یا زیادہ کسی سے ڈسکشن کر کر کے اپنے مسائل حل کر لیں. مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے اس کے طریقے بتائے. تم کرو کسی کی مدد، میں تمہاری مدد کروں گا. تم ہٹاؤ کسی سے تکلیف، میں تمہاری دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے. ان کا سوال یہ ہے کہ شائنس پہ کیسے قابو پایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. بلا وجہ بعض اوقات ہمیں جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے اور ہم آگے نہیں بڑھتے. تو اس کا کیا حل ہے؟ مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں پہ اعتبار کریں، اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے. آگے نہ بڑھ کے کیا نقصان کر رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں. یعنی اپنے سیلف پہ فوکس نہ کریں، مقصد پہ فوکس رکھیں. اور یعنی آپ کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب دھیان اپنے سے ہٹ جائے گا نا تو وہ جھجک بھی نکل جائے گی، دھیان کسی اور چیز پہ چلا جائے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ میں اس حدیث پہ غور و فکر کر رہی تھی تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو یہ جو کہا گیا نا کہ ان کی باہمی مہربانی اور محبت اور لطف و کرم
کیا یہ سب کچھ ہم اپنے لیے نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے لیے مہربان ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں محبت ملے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نرم خو ہو؟ ہے نا؟ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ سب کچھ دوسروں کو دینا ہوگا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یہاں تک کہ یحب لاخیہ، محبت کرے اپنے بھائی کے لیے، چاہے اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو وہ چاہتا ہے اپنی ذات کے لیے. اگر ہم اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں چاہیں، ہماری کیئر کریں، ہمارا خیال رکھیں، تو پہلے آپ خود وہ کرنے والے بن جائیں. ایمان بھی اسی سے مکمل ہوگا، یہیں سے ایمان کی ابتدا ہوگی، بے لوس ہو کے. بالکل بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک ایکسکیوز ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ دوسرا کیا چاہتا ہے. دس از اے ٹوٹل ایکسکیوز. کیا ہمیں ذاتی ایکسپیرینس کچھ نہیں کہ ہم خود کیا چاہتے ہوتے ہیں؟ جو ہم چاہتے ہیں نا وہی دوسرے چاہتے ہوتے ہیں. جو ہمیں اپنے لیے چاہیے وہی ہم دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیں. آپ کو لوگوں کے کیسے رویے پسند ہیں؟ مثلا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ وہ اس کے لیے کریں جو آپ کو پسند ہے کہ دوسرا آپ کے لیے کرے. وہ کرنا شروع کریں دوسرے کے لیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نہ ملے وہ، کیونکہ اگر ہم اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں تو ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں، بات خود ہی ٹھیک ہو. اور اس کو ایمان کی بنیاد بتایا گیا. ایمان مکمل ہی نہیں. یہ بڑی مشکل لگتی ہے مجھے ہمیشہ بات کہ بہت ساری چیزوں کی جب جا کے جڑتی ہے نا اصل رگ وہاں بنیاد سے کہ مومن ہی نہیں جب تک تم یہ نہ کرو، پھر تو اور پریشانی لگتی. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا. رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا محض اللہ تعالی کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا بآواز بلند کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو اور تیرا چلنا خوشگوار ہو، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو. کیا زبردست حدیث ہے. لفظی وضاحت عن ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عاد مریضا، جو عیادت کرے کسی مریض کی، او زارہ، یا زیارت کرے، ملاقات کو جائے، کوئی مقصد نہیں، کوئی پرپز نہیں، صرف زیارت، وزٹ، اخن لہو، اپنے بھائی، فی اللہ، جو اللہ کی خاطر اس نے بنایا، وہ دوستی اور تعلق جس میں دنیا کا کوئی مطلب، غرض، مقصد ہے ہی نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت ہے کسی سے، اس محبت میں وہ اس کو ملاقات کرنے جا رہا ہے. ناداہو، تو جب وہ ایسا کرنے جا رہا ہوتا ہے، وہ گھر سے نکلا ہے، ایک پکارنے والا اسے پکارتا ہے، یعنی فرشتہ اس کو پکارتا ہے، منادن، پکارنے والا، ان طبت، کہ تجھے مبارک ہو، تم اچھے رہو، وطاب ممشاک، تیرا چلنا بھی خوشگوار ہو، تیرا یہ سفر بھی خوشگوار ہو، وتبوأت، اور تم ٹھکانہ بناؤ، من الجنت منزلا، جنت میں اپنی منزل یا گھر، جنت کا گھر نصیب ہو. کتنی بڑی خوشخبری ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی ملاقاتوں میں ایمان بڑھتا ہے، انسان ایک دوسرے کے قریب آتا ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم دنیا میں بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے، نکل کے کہیں جاتا ہے، تو وہ پریشانیاں گھر رہیں گی نا، جو ہے وہ پیچھے ہی رہیں گی. وہ جا کے تھوڑی دیر بھولے گا نا ان کو. اور اگر اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے تو دوسرا شخص کوئی اللہ کی بات کرے گا، کوئی آخرت کی بات کرے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا سے توجہ ہٹ کے کسی اور طرف جائے گی، سوچ بڑی ہوگی، وسیع ہوگا ذہن. تو یہ ایسا کرنے والا جو ہی نکلتا ہے تو اس کو فرشتہ دعا دینے لگتا ہے
کہ اللہ کرے کہ تیرا نکلنا اور تیرا چلنا یہ سب تیرے لیے مبارک ہو، آسان ہو، خوشگوار ہو، تم اس سفر کو انجوائے کرو اور آخرت میں جنت میں تمہارا گھر ہو۔ کون نہیں چاہتا جنت کا گھر؟ کبھی آپ سوچئے اس بات کو کہ اتنی بڑی خوشخبری بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے نا، ہم کہیں گے کیا ایسے وقت ضائع کرنا، کسی کے گھر جانا یا کسی سے جا کے ملنا یا کسی کا حال پوچھنا۔ نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر ایسا کر رہے ہیں تو اس میں سے ضرور خیر نکلے گی، ضرور برکت پھوٹے گی، کیونکہ ہو نہیں سکتا نا کوئی کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ اس کی قدردانی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگلی حدیث اسی حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے، کیا؟ ان ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ بہشت کے باغ میں رہتا ہے۔ ان ثوبان، ثوبان سے روایت ہے، صحابی ہیں، ان النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، ان المسلم، بے شک مسلمان، اذا عاد، جب عیادت کرے، اخاہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کی، یعنی بیمار ہو جائے، اس کی طبیعت ناساز ہو اور وہ جا کر اس کو ملے، تو وہاں بیٹھنا، بظاہر وہ ہسپتال ہو سکتا ہے، گھر ہو سکتا ہے، دیکھنے میں ایک پریشانی کی جگہ ہے یا بیمار کو دیکھنے سے ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے وہ کتنا بڑا ہے، یا اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، یا اس کا جو نتیجہ اس کو ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ لم یزل، مسلسل رہتا ہے، فی خرفۃ الجنہ، خرفہ کہتے ہیں چنے ہوئے میوے کو، جنت کے باغوں میں یا جنت کے پھلوں میں، حتی یرجع، جہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، یعنی اتنی دیر گویا وہ جنت میں رہ کے لوٹا۔ کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں نا، آپ کو اپنی بیماری بھول جاتی، آپ کو اپنی صحت کی شکر گزاری ہوتی، آپ کے اندر ایک ایسا سکون بھرتا ہے کہ گویا واقعی جب آپ لوٹتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بہت بڑی نیکی کما کے آئے، ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن ہوتی، اپنا غم بھولتے ہیں، اپنی تکلیف کم ہوتی۔ تو یہ غموں، بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو دور کرنے کا نسخہ ہے۔ آج لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو اپنی جنت سمجھ لیا ہے، ہر کوئی اپنے گھر کو سجانے، بنانے اور اس کے اندر ایسا محو ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس میں چند پھول لا کے لٹکا لوں گا اور کچھ خوبصورت سینریاں لگا دوں گا اور صوفے بدل لوں گا اور کارپٹ اور تھک بچھا لوں گا تو شاید اس سے میرا گھر جنت بن جائے گا، اور مجھے کسی کی کیا پرواہ، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسی چیزیں انسان کے ڈپریشن میں تو اضافہ کر سکتی ہیں، خوشی نہیں دے سکتی۔ خوشیاں گھر میں قیمتی چیزیں لانے سے نہیں، گھر سے باہر نکل کے کسی اور کی خدمت اور کسی اور کی عادت کرنے میں۔ اٹھو، نکلو اور دیکھو اور لوگ کس حال میں ہیں۔ یعنی اس کو اتنی بڑی نیکی بتائی گئی، دنیاوی اعتبار سے بھی ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور یہ جو آخری حدیث ہے یہ رسپانسبلٹی لینے، اور جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ اچھے تعلقات کا راز کیا ہے، کہ گھر والوں کے ساتھ انسان ایسے رہے کہ صرف ان سے خدمت کا مطالبہ نہ کرے بلکہ ان کے کام بھی آئے۔ عن الاسود قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواہ البخاری کتاب الآذان۔ سیدنا اسود سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ ہے۔ اور آج کے مرد کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو عورت کی ذمہ داری، ہم تو باہر پتہ نہیں کیا پہاڑ توڑ کے آئے، لہٰذا گھر والوں کے کام نہیں آ سکتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کے صرف خدمت لیتے نہیں تھے، ان کے ساتھ کاموں میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ عن الاسود، اسود سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں سألت، میں نے سوال کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں،
ما کان النبی کیا کیا کرتے تھے، یسنو کام کیا کرتے تھے، فی بیتہ ما کانا کیا تھے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسنو کرتے، فی بیتہ اپنے گھر میں، یعنی گھر میں آپ کی روٹین کیا تھی، گھر میں آپ کیا کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے. قالت وہ کہتی ہیں کانا وہ تھے، یکونو ہوتے، فی محنتی خدمت میں، کام کاج میں، اہلی ہی اپنے گھر والوں کی. یہ جو یا ہے یہ زائد ہے، اہلی ہی کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اسی سے ہی ضمیر کا معنی نکلتا ہے. محنت کا معنی خدمت اور کام کاج دونوں ہوتا ہے، یعنی گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی فی خدمت اہلی ہی. حالانکہ آپ کے گھر میں کوئی بچے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، صرف آپ کی بیویاں ہوتی تھی. اب کوئی کہے تم لوگوں کا کیا کام سارا دن، اب میں تمہارے ساتھ کام کروں؟ نہیں، میرے باہر کے کام زیادہ ہیں. کیوں ساتھ کھڑے ہوتے، کیوں مدد کرتے؟ کیونکہ اس کے بغیر بونڈنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، تعلق ہی نہیں بنتا. ایک دوسرے کے دکھ درد میں اگر کوئی شریک ہی نہ ہو تو تعلقات میں خوشگواری کیسے آ سکتی؟ جیسے یہاں اس میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ جب تک رسپانسبلٹی نہ لیں، ذمہ داری قبول نہ کریں، دوسروں کے کام نہ آئیں تو آپ دوسروں پہ بوجھ ہیں. اور جب نماز کا وقت ہوتا تو کام کاج چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے. یعنی ہر کام کا اپنا ایک وقت، بہترین ٹائم مینجمنٹ. اچھا، خرابی کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.